لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا حسين بن علي عليهما السلام: ألا وإن الدعي يا ابن الدعي قد ركض بين اثنتين بين السلة والزلة هيهات من الزلة يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وهجور طهرت وجدود طابت. صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد. امام حسین علیہ السلام کے جس فقرے کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں امام علی مقام سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، عاشور کا دن ہے، عصر کا ہنگام ہے، اور کم از کم 30,000 کی فوج کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں: الا وان الدعی یبن الدعی قد رکض بین اثنتین. او کوفیو، وہ نابکار ابن نابکار عبید اللہ ابن زیاد مجھ حسین سے کہتا ہے کہ حسین یا تو ذلت و رسوائی کو قبول کریے یا شمشیر و تلوار و جنگ قبول کریے. تو وہاں کے اوپر امام علی مقام نے 30,000 کی فوج کو خطاب کر کے یہ کہا کہ کیا عبید اللہ ابن زیاد مجھ حسین کو نہیں پہچانتا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ میں خدائے وحدہ لا شریک کا نمائندہ ہوں؟ میں عزیز خدا کا نمائندہ ہوں. مجھ سے میرا عزیز خدا کہتا ہے کہ حسین ذلت ہرگز نہیں. کیا وہ یہ نہیں پہچانتا کہ میری رگوں میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہو ہے؟ مجھ سے میرے نبی گرامی کے خون کی تاثیر کہتی ہے کہ حسین ذلت ہرگز نہیں. کیا اسے یہ نہیں پتا کہ سارے صاحبان ایمان کا رشتہ مجھ حسین سے ہے؟ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہو گئی جسے کوئی بجھا نہیں سکتا ہے. کیا اسے پتا نہیں کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں مجھ حسین کی محبت ہے؟ اگر صاحب ایمان کے دل کو کھولا جائے تو جس دل میں ایمان ہوگا نا، اس دل میں سید الشہداء کی محبت ہے. امام علی مقام نے کہا ہر صاحب ایمان مجھ سے کہتا ہے حسین ذلت ہرگز نہیں. چوتھی بات امام علی مقام نے یہ ارشاد فرمائی: کیا ابن زیاد اس بات کو بھول گیا کہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں؟ میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کی طیب و طاہر آغوش میں پلا بڑھا ہوں. مجھ سے میرے بابا علی مرتضیٰ کی طیب و طاہر آغوش کہتی ہے کہ حسین ذلت ہرگز نہیں. وجدود طابت. کیا عبید اللہ ابن زیاد یہ نہیں جانتا کہ میری مادر گرامی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں؟ میں نے اپنی مادر گرامی کا شیر پیا ہے. مجھ سے میرے مادر گرامی کے شیر کی تاثیر کہتی ہے کہ حسین ذلت ہرگز نہیں. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیا جو حسین اتنی صفات کا مالک ہو، اتنی عظمتوں کا مالک ہو، اس سے وہ کہتا ہے کہ یا شمشیر و تلوار و جنگ کو قبول کریں یا ذلت و رسوائی کو، تو تم جا کر اس نابکار ابن نابکار عبید اللہ ابن زیاد سے یہ کہہ دینا: ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے. عزیزان محترم،
توجہ کرنے کی بات ہے۔ چند اہم باتوں کی طرف امام حسین علیہ السلام نے اس فقرے میں متوجہ کرایا ہے۔ جگہ جگہ کے اوپر عزت نفس، کرامت نفس، طہارت نفس، پاکیزگی نفس کا درس دے رہے ہیں۔ کہیں امام علی مقام نے کہا موت فی عز خیر من حیات فی ذل، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اسی لیے فارسی زبان کے شاعر نے یہ بات کہی تھی، مراعا رایت عزیز زندگی کہ سالار باشم کنم بندگی، مجھے ایسی زندگی سے ننگو آرو ذلت محسوس ہوتی ہے جس میں میں سالار رہوں، سید و سالار بن کے دوسروں کی غلامی کروں، دوسروں کی بندگی کروں۔ یہی کے اوپر امام علی مقام نے 30,000 کی فوج کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، جا کر اس نابکار ابن نابکار عبید اللہ ابن زیاد سے کہہ دینا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ جب امام علی مقام نے اپنی عظمتوں پہ فخر کیا ہے، اپنی فضیلتوں پہ فخر کیا ہے، اپنے کمالات پہ فخر کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے نانا رسول خدا ہیں، میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، اور میری مادر گرامی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تاریخ میں یزید کو سب سے بڑی غلطی جو یہ ہوئی نا کہ یزید نے ولید کو خط میں یہ لکھا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو جدائی کر دینا۔ یہ یزید کا کہنا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو سر و تن میں جدائی کر دینا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید حسین کو پہچانتا نہیں تھا، یزید حسین کو ہم اور آپ جیسا ایک جسم سمجھ رہا تھا، جبکہ عزیزان محترم حسین کسی جسم کا نام نہیں ہے کہ سر و تن میں جدائی کر دی جائے تو حسین کا خاتمہ ہو جائے گا، بلکہ حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک مکتب کا نام ہے، حسین ایک درس کا نام ہے، حسین ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ دنیا اسے جتنا مٹانا چاہے گی، آسمانی عزت و کرامت پہ سورج بن کے اتنا ہی دنیا والوں تک عام ہوتا جائے گا۔ اسی لیے تو حسین کی بہن زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی تھی، یا یزید کد قیدک وسعسائک وناسب جہدک واللہ لا تمہو ذکرنا۔ اے یزید کرسی تیرے پاس ہے، حکومت تیرے پاس ہے، تخت و تاج تیرے پاس ہے، میڈیا تیرے پاس ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، مگر خدا کی قسم تو میرے بھائی کے تذکرے کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ تو میرے بھائی کو جسم سمجھ رہا تھا، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے حسین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یاد رکھ لے، حسین کسی جسم کا نام نہیں ہے، حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک مکتب کا نام ہے، حسین ایک درس کا نام ہے، حسین ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ جتنا دنیا اسے مٹانا چاہے گی اتنا ہی وہ آسمان کرامت پہ سورج بن کے چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے اب میں اپنے موضوع سے جڑ کر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پیغام میں کربلا کی بقا میں زینب کبریٰ حضرت علیہ مقام کا کیا کردار ہے عزیزان محترم۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنی کرامت پر کتنی عظیم ہستی کے مالک ہیں سید الشہداء، اسے تو جوش ملیح آبادی سے پوچھئے نا، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں،
جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کرا ہوں کہ سوا کچھ بھی نہیں، زندگی شعلہ جوالا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، اپنے آقا کی تعصی پہ جو تیار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے عزیزان محترم، اب میں اپنے موضوع سے چند باتیں جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جیسے مبلغ اسلام کو لے کر آئے تھے، خطیب اعظم کو لے کر آئے تھے۔ امام علی مقام نے جب اپنے کمالات کے اوپر اپنے فضیلتوں کو بیان کیا ہے نا، تو اپنی مادر گرامی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ فخر کیا، اپنے بابا علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ پہ افتخار کیا، اور اپنے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فخر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عظمتیں، انسان کو فضیلتیں، انسان کو کمالات ان کے ماں باپ سے ملتے ہیں۔ اسی لیے دو لفظیں بولی جاتی ہیں، ایک ہے حسب اور ایک لفظ کا نام ہے نسب۔ نسب کسے کہتے ہیں اور حسب کسے کہا جاتا ہے؟ نسب یعنی کسی ماں کے رحم سے اور کسی باپ کے صلب سے پیدا ہو جانا، یہ میری ماں ہیں، یہ میرے بابا ہیں، یہ میرے دادا، اسے نسب کہا جاتا ہے۔ لیکن حسب کسے کہتے ہیں؟ حسب اس کردار کو کہا جاتا ہے، اس کیریکٹر کو کہتے ہیں، وہ اخلاق، وہ کمالات، وہ خوبیاں، وہ فضیلتیں جسے انسان اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھوں سے حاصل کرتا ہے اور ان فضیلتوں پر آنے والی نسلیں افتخار کریں، اسے حسب کہا جاتا ہے۔ لیکن نسب اور حسب میں بہت بنیادی فرق ہے۔ نسب انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جو اس کی ماں ہے ہمیشہ اس کی ماں رہے گی، جو اس کے والد ہیں ہمیشہ اس کے باپ رہیں گے، لیکن حسب انسان کے اختیار میں ہے۔ نسب کیسا بھی کیوں نہ ہو، انسان اپنے آپ کو صاحب حسب بنا سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بلال کے نسب کو دنیا پہچانتی نہیں ہے، مگر نبی گرامی کے ساتھ آ کر بلال نے اپنے کو صاحب حسب بنا لیا۔ حر کی عظمت کو دنیا، حر کے نسب کو دنیا پہچانے یا نہ پہچانے، مگر سید الشہداء کی خدمت میں آ کر حر نے اپنے آپ کو صاحب حسب بنا لیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عظمتوں میں تو کیا کہنا اس ذات گرامی کا جن کا نسب بھی عالی ہو اور جن کا حسب بھی عالی ہو۔ میں جلدی سے عرض کرتا چلوں، شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا نسب تھا، کیسے اتنے عظیم کارنامے کو انجام دیا، اور سید الشہداء نے بھی یہ بات کہی ہے، میں اسے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اے بہن زینب، اتنے عظیم کارنامے اور کردار کو تو وہی انجام دے سکتا ہے نا جس کے بابا علی مرتضیٰ ہوں، جس کی مادر گرامی فاطمۃ الزہرا ہوں۔ تو آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ آپ کی دادی کا نام کیا تھا؟ آپ کے نانا کون تھے؟ آپ کی نانی کون تھی؟ اسے دیکھنا پڑے گا۔ تو دادا ابو طالب ہے، توجہ کریے گا، کردار ابو طالب کو دنیا تو پہچانے، جس نے پیغمبر پاک کی مکمل حفاظت اور حمایت کی ہے نا، اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ سید قریش کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ میرے 8ویں امام کا یہ بیان ہے کہ جو انسان ابو طالب کے مومن ہونے پر اعتقاد نہ رکھے وہ انسان کافر ہے۔ میرے 5ویں امام نے کہا اگر دنیا کے سارے لوگوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلے پہ رکھ دیا جائے اور سارے لوگوں کے ایمان کو دوسرے پلے پر رکھ دیا جائے تو ایمان ابو طالب کا پلہ بھاری پڑ جائے گا۔ یہ تو جناب ابو طالب ہیں جس نے شیب ابی طالب میں 3 سال تک شیب ابی طالب میں پیغمبر پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
بستر کو بدلا کرتے تھے وہاں علی مرتضیٰ کو سلایا کرتے تھے، اور پیغمبر پاک کو علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ کی جگہ سلا کرتے تھے، تاکہ اگر جان جائے تو علی مرتضیٰ کی چلی جائے، مگر پیغمبر پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچ جائے۔ یہ دادا ہیں جو مہمان انسان تھے، جو سخی انسان تھے، جنہیں سید قریش کہا جاتا تھا، اسے ابو طالب کہا جاتا ہے، وہ آپ کے دادا ہیں۔ اچھا، دادی فاطمہ بنت اسد ہیں۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جس نے پیغمبر پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا خیال کیا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد صرف علی کی مادر گرامی نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد میری بھی مادر گرامی، اس لیے کہ اپنے بچوں سے پہلے مجھے کھانا کھلاتی تھیں، اپنے بچوں سے زیادہ میرا خیال کرتی تھیں۔ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں پیغمبر پاک دفن کرنے سے پہلے خود قبر میں لیٹے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کے ساتھ یہ اہتمام کیا تو فاطمہ بنت اسد جناب زینب سلام اللہ علیہا کی دادی ہیں، ادھر سے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے قلب اطہر پہ پورا قرآن اترا ہے نا، اسے نبی گرامی کہا جاتا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی رجل، اگر ہم اس قرآن، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میرے پیغمبر کا قرآن نے اللہ نے کتنا احترام کیا ہے۔ اللہ نے کبھی بھی اپنے نبی کا نام نہ لیا، جب بھی اللہ نے اپنے نبی کو پکارا تو یہ کہا یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا ہے، یا ایھا النبی کہہ کے پکارا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا ہے، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا ہے، اور کتنا احترام کیا ہے قرآن نے اپنے حبیب کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دیکھو اپنے قدم اللہ اور رسول کے قدم کے آگے نہ بڑھا دینا۔ اور کہیں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو، اے صاحبان ایمان، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا۔ اور کہیں قرآن نے اپنے حبیب کے لیے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو میرے حبیب کو تم ایسے نہ پکارا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آپ یقین سے بتائیے، جس خاتون کا گھرانہ اتنا عظیم ہو، جن کے دادا کو ابو طالب کہا جائے، جن کی دادی فاطمہ بنت اسد ہوں، جن کے نانا رسول خدا ہوں، اور جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہوں، جن کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این مثل خدیجہ، کہاں خدیجہ جیسا کہاں مل سکتا ہے، کہاں دوسری خاتون اور کہاں مقام خدیجہ، جس نے میری مکمل حمایت کی۔ جب دنیا مجھے ٹھکرا رہی تھی تب خدیجہ نے میری حمایت کی۔ یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی نانی ہے۔ اچھا، بابا علی مرتضیٰ ہیں، بہت توجہ کریے گا۔ آدم کی اولاد میں یعنی مردوں میں جس کی کوئی نظیر نہ ہونا، اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، جس نے پوری زندگی پیغمبر پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پوری زندگی جو سہارا بنے، اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ وہ آدم کی اولاد اور نظیر نہ ہو، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یہ آپ کے والد ماجد ہیں۔ اچھا، تو مادر گرامی کسے کہتے ہیں؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی مادر گرامی ہے، اسی لیے آپ کے زیارت نامے میں ملتا ہے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے زیارت نامے میں ملتا ہے السلام علی من رضعت بلبان الایمان، سلام ہو اس خاتون پر جس نے سینے ایمان سے دودھ پیا ہو۔ خدا کی قسم، اپنی مادر گرامی کی مکمل زندگی کا جس نے مطالعہ کیا ہے نا، اسے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ جس نے اپنے مادر گرامی پر ہونے والے مصائب و آلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ دادا ابو طالب ہیں، دادی فاطمہ بنت اسد ہیں، نانا رسول خدا ہیں، نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں،
والد علی مرتضیٰ ہیں، والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، چچا کون؟ طالب آپ کے چچا، عقیل آپ کے چچا، جعفر طیار آپ کے چچا ہیں۔ اچھا تو بھائی کون ہیں؟ آپ کے بھائیوں میں دو بھائی تو امام ہیں، امام حسن علیہ السلام آپ کے بھائی ہیں، امام حسین علیہ السلام آپ کے بھائی ہیں، حضرت ابی الفضل العباس آپ کے بھائی ہیں، اور جناب محمد حنفیہ آپ کے بھائی، یہ تو بھائی ہیں۔ اور چونکہ امام حسین علیہ السلام کے بعد 9 امام سب آپ کے اولاد ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے بعد جتنے 9 امام ہیں نا، 9 اماموں کی پھوپھی کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ اتنا عظیم نسب کی مالک ہیں شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے کسی معمولی شخصیت کو نہ لے کر گئے تھے، جس ذات جناب زینب نے اللہ کے نبی کا زمانہ دیکھا ہے، ہمارے نبی گرامی کا زمانہ دیکھا ہے، علی مرتضیٰ اپنے والد کے ساتھ رہی ہیں، مادر گرامی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ رہی ہیں، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں۔ پنجتن پاک کے حصار میں جو خاتون پلے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو کربلا کے اس عظیم انقلاب میں وہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے جس نے یزیدیت کے چہرے پہ پڑے ہوئے نقاب کو نوچ کر پھینک دیا، جس نے بنی امیہ کی سازشوں پہ پانی پھیر دیا، اسے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو جوش ملیح آبادی نے یہ بات کہی ہے، بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے، اے وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے عزیزان محترم لکھا ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب محرم کی 12 تاریخ کو ظہر سے پہلے دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی ہے زینب کبریٰ علی مرتضیٰ کی بیٹی، تو ابن ترہی نے لکھا ہے دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد وہی منکرۃ، توجہ کریے گا، وعلیہا ارذل ثیابہا، علی کی بیٹی زینب کبریٰ جب دربار ابن زیاد میں گئی ہے نا تو پہچانی نہ جا رہی تھیں، خواتین کے حصار میں گئی تھیں اور معمولی سا لباس پہنے ہوئے تھیں، اور مختل نے یہ بھی لکھا ہے تستر وجہہا بکمہا، اپنے آستین سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھیں۔ وہاں کے اوپر ابن زیاد نے جب یہ پوچھا کہ من ہذہ، یہ خاتون کون ہے، تو جانے قربان ہو جائیں علی کی بیٹی زینب کبریٰ نہ بولی۔ پھر ایک مرتبہ پوچھتا ہے یہ خاتون کون ہے، وہاں کے اوپر بھی زینب کبریٰ نہ بولی۔ پھر کہتا ہے یہ خاتون کون ہے، وہاں کے اوپر بھی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نہ بولی۔ عزیزان محترم بول نہ بول کر کے یہ بتانا چاہتی تھی اے ابن زیاد تو اتنا پست ہے، زینب تجھے اس لائق بھی نہیں سمجھتی ہے کہ زینب تجھ سے بات کرے۔ لیکن وہیں جب ایک کنیز خدا نے شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا تعارف پیش کیا نا تو ایسے کہتی ہیں ہذہ زینب بنت فاطمہ بنت مصطفیٰ، اے ابن زیاد یہ مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں، میری جان قربان ہو جائے۔ فاطمہ الزہرا کا تذکرہ آیا ہے، یہاں کے اوپر بھی نبی خدا کا تذکرہ آیا ہے، یعنی کہنے والی خاتون نے یہ کہہ کے بتا دیا یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، اس خاتون کی رگوں میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لہو دوڑ رہا ہے، اس خاتون کے وجود میں نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہو رواں ہے۔ اسی لیے تو عزیزان محترم کوفے کے بازار میں چاہے
بول رہی ہوں یا دربار ابن زیاد میں بول رہی ہوں. شہزادی زینب کبریٰ نہ بول رہی تھی دربار ابن زیاد میں، بلکہ علی کا کردار بول رہا تھا، فاطمہ کا لہو بول رہا تھا. نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت بول رہی تھی. خدا کی قسم روحی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنی استقامت و پائیداری و شہامت کے ذریعے سے ابن زیاد کو یہ بتا رہی تھی، اے ابن زیاد، ہاں تو ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتا ہے مگر ہماری روح کو شمشیر ذلت کے تلے نہیں لا سکتا ہے. ہاں نیزے سے ہمارے جسم کے ٹکڑے کر سکتا ہے، تلواروں سے ہمارے جسم کے ٹکڑے کر سکتا ہے، مگر ہماری روحی عظمت کو شمشیر ذلت کے تلے نہیں لایا جا سکتا. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد. خدا کی قسم پیغام ہیہات من الذلہ لے کے چلی تھی، اور کیسے استقامت کے ساتھ، شہامت کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ دربار ابن زیاد میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی تھی. اور کیوں نہ کھڑی رہتی؟ قرآن نے کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اسی کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں نا، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پہ فرشتے نازل ہو کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. دیکھو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حزن کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر استقامت و پائیداری ہونا چاہیے. وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، تمہیں وہ جنت مبارک ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اور پھر قرآن کی دوسری آیت ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے نا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور کیسے مدد کرے گا؟ یثبت اقدامکم، تمہارے یہاں ثبات قدم عطا کرے گا. اور ایسا ثبات قدم عطا کرے گا نا، حکومت وقت ایک طرف رہے گی اور تم اکیلے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہو گے. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد. اسی لیے تو عزیزان محترم جوش ملیح آبادی نے کہا ہے کہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. دربار ابن زیاد میں علی کی بیٹی کھڑی تھی، حسین کے پیغام کی بقا کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی تھی. ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے، بہت توجہ کریے گا، ابن زیاد کہتا ہے الیاذ باللہ، دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، تمہارے اہل بیت کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. اب ذرا وہاں جملے سنیے گا شہزادی زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا کا، الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد وطہرنا من الرجس تطہیرا. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہماری تربیت کے لیے نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر آغوش کا احترام کیا ہے. وطہرنا من الرجس تطہیرا، اور اس تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم کو ہر طرح کے رجس اور آلودگی سے پاک و پاکیزہ رکھا ہے. انما یفتضح الفاسق، یاد رکھ لے ہمیشہ فاسق و فاجر انسان رسوا ہوگا. فاجر انسان جھوٹ بولتا ہے، وَهُوَ غَيْرُنَا وَالْحَمْدُلِلَّهِ، وہ ہم نہیں ہیں، وہ تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے، وہ تم لوگ فاسق اور فاجر ہو. اللہ نے تو ہمیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد.
خدا کی قسم دربار ابن زیاد میں آپ انصاف سے بتائیے، عبید اللہ ابن زیاد یزید جیسے بد کردار انسان کا نمائندہ تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات وہی کر سکتا ہے جو علی مرتضیٰ کی طیب و طاہر آغوش میں پلا بڑا ہو، جس کی مادر گرامی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہو، جس نے عظمت و کمالات و فضائل کو اپنے والد اور اپنی والدہ سے حاصل کیا ہو، وہ زینب کبریٰ ہی اتنی عظیم کردار کو ادا کر سکتی ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے کہ کہا تھا، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ اور پھر عزیزان محترم اس جملے کا بھی جواب دیا، دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو شہزادی زینب نے کہا، مارا میں نے اپنے اللہ سے جمیل اور خوبصورتی اور بہتری کے سوا کچھ بھی نہ پایا۔ میں اپنے محترم مجمع کے ساتھ ایک جملے کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ واقعی کی روایت کے مطابق جنگ احد میں قبیلہ انصار کی ایک خاتون ہے جس کے 3 افراد جنگ احد میں مارے گئے، بھائی مارا گیا، بیٹا مارا گیا، شوہر مارا گیا، اور یہ اونٹ لے کر میدان احد میں پہنچ جاتی ہے۔ جب یہ خاتون میدان احد میں پہنچی ہے نا، اس نے اپنے مقتولین کو اٹھایا ہے اور اپنے اونٹ کی پشت پہ لاٹ دیا۔ کون؟ بھائی قتل ہوا ہے، شوہر قتل ہوا ہے، بیٹا قتل ہوا، تینوں کو اٹھا کے مدینہ لانا چاہتی تھی۔ مدینہ کیوں لانا چاہتی تھی؟ تاکہ جنت البقیع میں اپنے شہداء کی لاشوں کو دفن کرے۔ ادھر سے پیغمبر کے قتل کی خبر مدینے میں پھیل چکی تھی کہ اللہ کا نبی احد میں مار دیا گیا۔ یہ خاتون جو قبیلے انصار کی تھی، اپنے شہداء کی لاشوں کو لاتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہی تھی، اور ادھر سے ازواج پیغمبر میدان احد کی طرف جا رہے تھے، اور راستے میں ملاقات ہو گئی۔ جب راستے میں ملاقات ہو گئی نا، تو ازواج پیغمبر نے کسی ایک زوجہ نے اس خاتون سے پوچھا، احد کی کیا خبر ہے؟ تو ایک مرتبہ یہ خاتون کہتی ہے کہ اچھی خبر ہے، بڑی خوشی کی خبر ہے، بہت توجہ کریے گا۔ جو خاتون، جس خاتون کا بیٹا، بھائی، شوہر مارا گیا، وہ خاتون زوجہ پیغمبر سے کہتی ہے بڑی خوشی کی خبر ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہتی ہے، اس سے بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا نبی زندہ ہے۔ جب اللہ کا نبی زندہ ہے نا، تو اگر ہمارے نبی زندہ ہے تو اس کے بعد ساری مصیبت آسان ہے، اور پھر مصیبت نہیں رہ جاتی اگر اللہ کا نبی زندہ ہے۔ پر توجہ کریے گا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ خاتون پہلے بت پرست تھی، مگر ایمان کے کس درجے پر فائز ہو گئی؟ اس کا یہ ایمان کہاں سے آ گیا؟ اخلاص کے اس مرتبے پر کہاں سے پہنچ گئی؟ فداکاری کے اس جذبے کو کیسے حاصل کر لیا؟ خدا کی قسم، ایمان لانے کے بعد نبی گرامی کی تربیت میں پروان چڑھی تھی۔ تو جب ایک بت پرست خاتون ایمان لانے کے بعد نبی کی تربیت میں رہ کر ایمان و اخلاص اور فداکاری کے اس عظیم مرتبے پر پہنچ کر کہے کہ اگر نبی بچ جائے نا تو پھر ساری مصیبت ہیچ ہے، تو آپ انصاف سے بتائیے، جو نبی کی آغوش میں زینب پلی ہو، جس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے، جس کی رگوں میں علی و فاطمہ کا خون دوڑے، جو پنجتن پاک کے حصار میں پلی ہو زینب، اس زینب کے ایمان و اخلاص و فداکاری کا کیا عالم ہونا چاہیے؟ یہ بھی تو ظاہر ہونا چاہیے نا۔ ایمان زینب جو کل ایمان کی بیٹی ہو، اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے تو عزیزان محترم زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا، اگر ہمارے اسیر ہونے سے، میرے ماں جائے حسین کے شہید ہونے سے، ہمارے اصحاب و اعوان کے شہادت سے اگر نام خدا بچ جائے، دین محمد مصطفیٰ بچ جائے، سری شریعت محمد اچھائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، پھر ساری مصیبتیں ہی ہے۔ اسی لیے شہزادی زینب نے کہا تھا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے اپنے اللہ سے تو خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ یہ مصیبتیں چھوٹی ہیں اس عظیم پیغام کے مقابل میں، جس کے نتیجے میں نام خدا بچ رہا ہے، دین خدا بچ رہا ہے، شریعت محمد مصطفیٰ بچ رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔
اسی عزیزان اترم، اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے تو زینب ساتھ ساتھ چلی تھی۔ 2 محرم کو والد کربلا ہو گئے تھے، زینب ساتھ تھی۔ حسین نے محرم کے سرزمین کربلا پر پہنچنے کے بعد یہی تو کہا تھا، ہا ہونا محت و رہا لینا، یہیں کے اوپر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہیں کے اوپر ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہیں پہ ہمارے اہل حرم کو اسیر کیا جائے گا۔ دن ڈھلتا گیا، آپ غور تو کریں، محرم کی 9 تاریخ آ گئی، 9 تاریخ گزر گئی، شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور کا ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے ایک شعر کو سنا تھا، تو اس شعر کا پیغام یہ تھا، حسین اپنی سنانی سنا رہے تھے اور حسین یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کل ہم شہید ہو جائیں گے، تو شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شہادت کے اشارے کو سن کے برداشت نہ کر سکیں، ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہیں، واسقلا لیت الموت ادمن الحیات، اے کاش موت مجھ سے میری حیات کو چھین لیتی، الیوم ماتت امی فاطمہ و ابی علی و اخی الحسن، اے بھیا ایسا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے آج میری ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا، میرے بابا علی مرتضیٰ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا، میرے بھیا حسن مجتبیٰ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا، اے بھائی آپ ہی تو ان کے جانشین ہیں۔ یہاں کے اوپر شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے شہزادی زینب کو، اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ تکوینی طور کے اوپر آپ کے وجود میں تصرف کر کے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو ایک عظیم درس دیا، اے میری بہن صبر سے کام لینا، استقامت سے کام لینا، پائیداری سے کام لینا، شہامت کے ذریعے سے کام لینا۔ خدا کی قسم شب عاشور تو روئی ہے، لیکن بعد شب عاشور زینب کبریٰ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی تھی۔ شب عاشور اس درس کے ذریعے سے جناب زینب کو کوفے و شام کے ناگوار حالات کے لیے تیار کیا، اور اسی ایک درس کے ذریعے سے شہامت و شجاعت و استقامت و پائیداری سے کام لینا، اسی ایک درس کے ذریعے سے اپنی شہادت کے بعد سے مدینہ پلٹنے تک کی ذمہ داری زینب سلام اللہ علیہا کے کاندھوں کے سپرد کر دی۔ اسی ایک درس کے ذریعے سے امانت الہی کو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے کر دیا۔ ابراہیم آیتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام حسین نے کہا تھا، اے میری بہن زینب اپنے مقام کو پہچانو، اپنی روحی عظمت کو پہچانو، اپنی شخصیت اور معنویت کو پہچانو۔ اے میری بہن زینب تمہارا کارنامے سے آسان نہیں ہے، میری بہن زینب تمہیں عظیم کارنامہ میری شہادت کے بعد انجام دینا ہوگا، اور اس عظیم کارنامے کو وہی انجام دے سکتا ہے جس نے روحی عظمت کو، جس نے معنویت کو، جس نے کرامت نفسانی کو، جس نے اپنی شخصیت کو بابا علی مرتضیٰ اور مادر گرامی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے میراث میں پایا ہو۔ اے میری بہن زینب بازار میں تمہیں خطبہ دینا ہوگا، دربار ابن زیاد میں تمہیں بولنا ہوگا، مرکز حکومت شام میں تمہیں تقریر کرنا ہوگا، اور اپنی تقریروں سے، اپنے خطبوں سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے مردہ ضمیروں کو بیدار کرنا ہوگا، حکمرانوں کے چہرے پہ پڑی ہوئی نقابوں کو نوچ کر پھینکنا ہوگا، اور اے میری بہن زینب ظالموں اور ستمگروں اور بنی امیہ کی سازشوں پہ پانی پھیرنا ہوگا۔ یہ استقامت کا درس دیا تھا۔ مگر مورخ کربلا لکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ کہنے کے بعد خود بھی آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور کہا، لو ترک القتال نام، بہن زینب دیکھ نہیں رہی ہو چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا گیا۔ بس عزیزان محترم شب عاشور گزر گئی، محرم عاشور کا دن آ گیا، عصر کا وقت آ گیا۔ عصر کا وقت بھی وہ وقت تھا جب سید الشہداء در خیمہ پر آ کر اپنے بہن کو بلا رہے تھے، اے میری بہن زینب ائتینی بثوب عتیق، مجھے پرانا لباس دے دو، میں نہیں چاہتا میری شہادت کے بعد میرا لباس میرے جسم سے اتار لیا جائے، میرے جسم کو عریاں کر دیا جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین میدان شہادت میں
میں لے آ گئے. شمر کنت خنجر لے کر آگے بڑھ رہا تھا اور زینب تلے زینبیہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی, آواز دے رہی تھی, او پسر سعد, ارے میرا ماں جایا زب ہو رہا ہے, میری ماں نے اسے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. جب کوئی اثر نہ ہوا تو ایک مرتبہ پھر شہزادی نے کہا, اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اجرکم اللہ. زہرا کا لال شہید ہو گیا. بعد شہادت لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا. خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی. شام غریباں آ گئے. اہل حرم جلتی ہوئی راک پہ اجرکم اللہ رات گزار دی. محرم کی 11 تاریخ آ گئی. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سید الشہداء کے. چند منٹ اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا. اجرکم اللہ. محرم کی 11 تاریخ آ گئی. عمر سعد نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا تھا, نماز پڑھ لی تھی, مگر حسین اور اصحاب حسینی کا لاشا کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا تھا. جسم تو تھے مگر ان جسموں پہ سر نہ تھا. اجرکم اللہ. اور اہل حرم کو اسیر کر کے کوفے کی طرف روانہ کیا جا رہا تھا. مقتل نے لکھا ہے اہل حرم نے ایک درخواست کی تھی کہ ہمیں وہاں سے گزارا جائے. ما مررتم الا علی مصر الحسین, ہمیں وہاں سے گزارا جائے جہاں حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے. اہل حرم کی اس درخواست کو قبول کیا گیا. اہل حرم کو اونٹوں پہ سوار کیا گیا. مگر عزادارو اسی اسیروں میں ہمارے چوتھے امام ہیں, امام سجاد علیہ السلام. آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کے پیر کو اونٹ کے شکم سے باندھ دیا گیا. کہ قافلہ قتل گاہ کے قریب پہنچا ہے نا, بیویوں نے کیا دیکھا؟ شہداء کے لاشیں ہیں مگر ان کے جسم پہ سر نہیں ہے. جب اس قیامت خیز منظر کو بیویوں نے دیکھا تو سارے بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا لیا. سید سجاد چونکہ بدھے تھے لہٰذا اونٹ کی پشت پہ بیٹھے رہے. اجرکم اللہ. اہل حرم نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا لیا. زینب نے, بیویوں نے اپنے آپ کو شہداء کے لاشوں سے قریب کیا. زینب لاشے برادر کے قریب پہنچ گئی. ایک مرتبہ جب اپنے بھائی کے لاشے کو اس حالت میں دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں, ایک مرتبہ ایک فریاد کرنے لگی, بیاب المحموم حتی قضا بیاب الاتشان حتی مزا. ہائے بابا میں اس ماجائے حسین پر قربان ہو جاؤں جس کو حزن و غم و اندوہ کے عالم میں شہید کر دیا گیا. ہائے بابا میں اس بھیا پہ قربان ہو جاؤں جس کو تشنا لب شہید کر دیا گیا. ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو لاش برادر کے نیچے لے گئی. انت اخی انت اخی, اے میرے ماں جائے حسین بولو, ارے کیا تو ہی میرا ماں جایا ہے, کیا تو ہی میرا بھیا ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے بہن زینب, حسین کی بہن زینب لاش برادر سے بیان کر رہے تھے. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے آواز دی, محمد صلی علیہ ملائکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک سوایا. اے نبی, اے میرے نانا, ارے آپ پر تو ملائکۃ السماء نے نماز پڑھی مگر ہائے میرا حسین جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, یہ خون میں غلطہ ہے. آپ کی بیٹیوں کو اسیر کیا گیا. زینب کا یہ بیان تھا, فابقت کل عدو و صدیق, دوست و دشمن کو رلا دیا. اجرکم اللہ. ایک ایک بی بی حسین کے گلوے اتھر کا بوسہ دے رہی تھی. مصباح کفمی نے لکھا ہے کہ جب سکینہ اپنے بابا کے گلوے اتھر کا بوسہ دے رہی تھی, حسین کی کٹی گردن سے ایک ملکوتی آواز آ رہی تھی جسے صرف سکینہ سن رہی تھی. وہ آواز یہ تھی, شیعتی مائن شریفتم ماز بن فذکرونی او سمیتم بے شہیدن او غریب فندبونی. اے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا, اور جب تمہیں ہماری مصیبت کوئی مصیبت آن پڑے نا ہماری مصیبت کو یاد کر لینا. اجرکم اللہ. ارے بیوی
بیٹیاں لاش شہداء سے لپٹی بہن کر رہی تھی، زینب نے کیا دیکھا؟ سید سجاد کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے لاش برادر کو چھوڑ دیا۔ سید سجاد مالی اراک ان تجود بنفسک یا بقیت جدی وابی واقعی، اے میرے مظلوم بھیا کی یادگار، ارے میں دیکھ رہی تمہاری روح تمہارے جسم نکلنا چاہتی ہے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، ارے میں کیسے نہ روؤں، میں کیوں کر صبر کروں؟ میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے، میرے بابا کو کفن نہ دیا گیا، میرے بابا کو سپرد خاک نہ کیا گیا، ارے میرے بابا کے قریب کوئی نہیں آتا، جیسے ہم خاندان ترک و دیلم سے ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے سید سجاد کو تلقین صبر کر دیا، اے سید سجاد، یہ ثانیہ خدائے متعال سے فائد ہے۔ اے سید سجاد، میرے ماں جائے حسین کو فرائن مصر نہیں پہچانتے، مگر اے سید سجاد، اہل آسمان حسین کو پہچانتے ہیں، فرشتگان حسین کو پہچانتے ہیں۔ اے سید سجاد، میرے ماں جائے کا لاشا رائے، میرے ماں جائے کی قربانی رائے گا نہ جائے گی، میرے بھیا کی یہی قبر بنے گی، میرے بھیا کا نشان قبر مٹے گا نہیں۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، یہ بات آپ نے کہاں سے کہہ دی؟ زینب نے ایک مرتبہ حدیث ام ایمن سنا دیا، اے بیٹا سید سجاد، نانا رسول خدا نے فرمایا ہے جہاں میرا بھیا حسین ذبح کیا جائے گا، جہاں حسین شہید کیا جائے گا، وہی میرے حسین کا مزار بنے گا، یہی حسین کی قبر بنے گی، لوگ حسین کی زیارت کو آئیں گے۔ سید سجاد گھبراؤ نہیں، میرے حسین کا خون رائے گا نہ جائے گا۔ فضا میں